اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراغ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہو گئے، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تھوڑے سے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ اس کا ترجمہ آپ نے پڑھا سنا۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 25 تک ہم پہنچے تھے، جہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا جو کہ عہد کو توڑتے ہیں اور ان رشتوں کو توڑتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ برا ہے، یعنی کہ دنیا میں بھی ٹھکانہ ان کا برا ہے اور آخرت میں تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا اس کا۔ تو وہ لوگ ہیں جو کہ عہد کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ تو لعنت سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق فراغ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یا نباتات اس کو دیتا ہے۔ تو جو کفار تھے، جو یعنی کہ قریش تھے، یا جو جہاں پہ قرآن جب نازل ہوا تو اہل عرب تھے، تو ان کے مطابق جو عزت کا معیار تھا وہ دولت تھا، اور جو جتنا زیادہ پاورفل سردار تھا اس کی اتنی ہی عزت ہوتی تھی۔ آج بھی ایسے ہی ہے دنیا میں، یہی طریقہ کار زیادہ چل رہا ہے۔ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو اس کی لوگ زیادہ اس کو عزت دیتے ہیں، اور اس کی جو خامیاں ہیں وہ اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی غریب ہے، چاہے اس کے اندر کتنا بھی ٹیلنٹ ہو، لیکن اس کو لوگ اتنی توجہ نہیں دیتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو رزق کی تقسیم ہے یا رزق کا جو سسٹم ہے یہ الگ ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہ یہ نہیں ہے کہ جو آدمی ایمان لے کے آئے گا اس کا رزق بڑھ جائے گا، اور جو ایمان نہیں لے کے آئے گا اس کا کم ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، جو دنیا کے جو رزق ہمیں ملتا ہے وہ دنیا کے قوانین کے مطابق ملتا ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں آپ جتنے بھی اب دیکھیں جو غیر مسلم ہیں ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ خوش ہیں اس لیے ان کو زیادہ رزق مل رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب جو رزق کمانے کا جو طریقہ کار ہے وہ انہوں نے یوز کیا، اس کے اوپر انہوں نے محنت کی، تو وہ ان کے پاس زیادہ رزق ہے۔ اب دیکھیں کتنے ہی جو مسلمان ہیں وہ بھی بہت امیر ہیں، ان کے پاس بھی بہت پیسہ ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سے امیر لوگ ہیں جو مسلمان ہیں اور وہ بہت امیر بھی ہیں۔ ایون کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کچھ صحابہ بہت امیر تھے، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے اور بھی کافی صحابہ تھے جو ان کے پاس وہ بہت یعنی کہ امیر تھے، ان کا بہت اچھا بزنس تھا۔ اور بہت سے صحابہ تھے وہ بہت غریب تھے، ان کے پاس یعنی کہ ایک وقت کی روٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ان کو میسر تھی، دوسروں کے اوپر ان کی وہ ڈپینڈ تھا ان کا۔ تو یہ جو رزق کا جو سسٹم ہے یہ ہر انسان کی جو محنت ہے اس کے اوپر ہے۔ کچھ لوگ اس کے اندر زیادہ محنت کرتے ہیں اور زیادہ وہ جو دنیا کے قوانین کو فالو کرتے ہیں، تو ان کو زیادہ رزق اور ان کا جو رزق کھل جاتا ہے۔ اب اس کا دین کے ساتھ، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر وہ حلال کے ساتھ اور حلال طریقے سے کمائے گا تو اس کو اس کا اجر ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر وہ اس کو حرام طریقے سے کماتا ہے تو اس کو یہاں پہ تو اس کو رزق اس کے اضافہ ہو جائے گا، لیکن آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کافر جب نبی پاک ان کو پیغام دیتے تھے تو وہ جو کفار لوگ تھے وہ صحابہ کو تانے دیتے تھے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں سب غریب ہیں، تو کسی کے پاس کچھ ریسورسز نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس دیکھو ہمارے پاس کتنے ریسورسز ہیں، پوری دنیا کے جو یعنی کہ جو ریسورسز ہمارے پاس ہیں جو اس وقت اویلیبل تھے۔ تو اس طرح وہ لوگوں کے مائنڈ میں وہ کنفیوژن پیدا کرتے تھے، مسلمانوں کے جو نئے ایمان لے کے آئے تھے ان کے دلوں میں وہ کنفیوژن اور شک و شبہات ڈالتے تھے۔ تو اس لیے یہ آیت جو ان کے اوپر جب اتری تو ان کو یہ کافی حوصلہ ملا اس سے
اسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھایا کہ اصل جو رزق ہے یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، اس کے تحت یہ رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور کسی کو فری بہت زیادہ وسعت دی جاتی ہے، اور کسی کو بہت نبات اللہ ملتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، اس کے تحت یہ تقسیم ہوتا ہے۔ اور وہ دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہو گئے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ فارغ ہو بالحیات دنیا، یہ فارغ ہو کا جو ورڈ ہے یہ دونوں معنوں میں یوز ہوتا ہے۔ یہ اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور برے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ان کے لیے فرمایا گیا ہے کافروں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کی زندگی کے اوپر ان کا یقین نہیں ہے، تو ان کے بارے میں یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہو گئے ہیں، یعنی کہ ان کو آخرت کی زندگی کا بھی کوئی ادراک نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر ان کے مائنڈ میں ایسی کوئی چیز آتی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ جو آخرت کی زندگی ہے اس کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے انسانوں کے لیے۔ تو آخرت کی زندگی کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ایسے ہے جیسے ایک سمندر ہو، اور سمندر سے آپ ایک قطرہ نکالیں تو جو قطرہ ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور جو سمندر ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، یعنی کہ دنیا کی زندگی بہت ہی تھوڑی ہے اور آخرت کی زندگی اور نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ لوگ نہیں سوچتے کہ اس کے بارے میں کیا کوشش کرنا، انسان کو کتنی کوشش کرنی چاہیے جو اتنی وسیع زندگی اور نہ ختم ہونے والی ہے۔ وہاں پہ جو کامیابی ہے وہ ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے، اور وہاں پہ جو ناکامی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ناکامی ہے۔ تو یہاں پر وہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہو گئے ہیں، جو دنیا میں ان کو مل رہا ہے اس بینیفٹ سے وہ خوش ہو گئے ہیں، اور آخرت کے بارے میں وہ سوچتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تھوڑے سے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی کہ بہت تھوڑا فائدہ ہے جو دنیا میں یہ لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر دنیا میں ہم نظر دورائیں تو آج کل جو ہماری جو ٹائم گزر رہا ہے، جو ہم ٹائم گزارتے ہیں اپنی زندگی کا، اس میں زیادہ جو حصہ ہے ہماری دنیا کی دوڑ میں لگا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ جو ہماری جو دوڑ ہے جو رزق کے لیے، یہ بھی عبادت بن سکتی ہے اگر ہم اس کو بالکل اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق ہم اس کو چلائیں، اس نظام کو جو رزق کا نظام ہے، تو ہمارا جو یہ جو دنیا کی جو اسٹرگل ہے، جو جو ہم محنت کرتے ہیں اپنے بچوں کے رزق کے لیے، اپنے جو ایکسپینس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، تاکہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو یہ بھی آپ کا عبادت میں کنسیڈرڈ ہوگا۔ تو اسی طرح جو لوگ اس کے علاوہ ان کے پاس آلریڈی بہت زیادہ وسائل ہیں، لیکن پھر بھی ان کی جو محنت ہے وہ دن رات دنیا کے اوپر محنت کر رہے ہیں تاکہ ان کا مال اور جمع ہو، اور اس سے وہ دوسرے انسانوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتے، بلکہ وہ اپنی ذات تک اس کو محدود رکھتے ہیں، اور ان کی ذات کو بھی پورا اس کا فائدہ نہیں پہنچتا۔ اب دیکھیں ایک بندے کے پاس جو اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اور بینک میں اس کے پاس بے شمار پیسہ پڑا ہوا ہے، بے شمار اس کی پراپرٹی ہے، بے شمار اس کی جو جائیداد ہے، بے شمار اس کے ریسورسز ہیں، لیکن ان ریسورسز کا عام انسانوں دوسرے انسانوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، تو یہ جو ہے یہ اس کے لیے وبال بن جائے گا، یہ اس کے لیے اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اگر اس نے صحیح اس کا استعمال نہیں کیا ہوگا تو اس کو اس کی سزا ملے گی۔ تو دنیا کی زندگی میں جو ہم محنت کرتے ہیں وہ اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد جو بچ جائے اس کو ضرور ہمیں انسانوں کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ جو پیچھے کی ہم نے آیت پڑھی کہ جو کچھ بھی انسانوں کو فائدہ، جو چیز بھی انسانوں کو فائدہ دے گی وہ زمین میں دیر تک قائم رہے گی، وہ زمین میں قائم رہے گی۔ تو اس لیے ہمیں بھی ایسا انسان بننا ہے جو کہ انسانیت کو فائدہ دے، ہمارے جو بھی کچھ کمائیں، جو بھی ہم حاصل کریں، اس کو ہم ضرور آگے بڑھائیں اور ضرور اس کو آگے تقسیم کریں، تاکہ یہ سلسلہ جو ہے یہ آگے چلے، اور دنیا کے اندر جو کہہ لیں کہ جو ناانصافی ہے وہ ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔